تو ہم نے کہا مسلمان ہے تو کلمہ پڑھنا تو آتا ہی ہوگا. تو میں نے کہا پڑھ بیٹا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس دلہے میاں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ کبھی کلمہ پڑھا ہی نہیں تھا. تو کیا بول رہا ہے؟ ہلا 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 ہلا. یا اللہ 25 سال کا ٹھاٹھن مارتا ہوا نوجوان 25 سال تک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کے رہا مگر اس کو اپنا کلمہ پڑھنا نہیں آتا ہے. قصور کس کا ہے؟ جرم کس کا ہے؟ کس بنیاد پر یہ کلمہ نہیں پڑھنا جانتا ہے؟ کیوں کلمہ نہیں آتا ہے؟ مسلمانوں ہوش کا ناخن لو. ہنسنے کا مقام نہیں ہے، رونے کا مقام ہے. جس نبی نے یہ کہا ہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت میں داخل ہو جائے گا، اسی نبی کا امتی اگر کلمہ پڑھنے نہیں جانتا ہے، کلمہ پڑھنا نہیں آتا ہے تو اسے ہنسنے کے لیے حق نہیں ہے، اسے مسکرانے کا حق نہیں ہے. اس کو آنکھوں سے رونا چاہیے، اس کو دھونا چاہیے، اس کو استغفار ہو جانا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے. میری ماں کلمہ یاد کرو. اپنے بیٹے سے پوچھو بیٹا مجھے کلمہ سکھا دے. میری کوکھ سے پیدا ہونے والا بچہ حافظ قرآن بنا ہے، عالم دین بنا ہے، فاضل شرع متین بنا ہے، مفتی حق مبین بنا ہے. اے بیٹا پڑھا دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں اے ماں اگر تو اپنے گھر میں اپنے بیٹے سے کلمہ سیکھے گی تو سن فائدہ کیا ہوگا؟ پڑھنے والا بھی جنتی ہوگا اور پڑھانے والا بھی جنتی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب حضرت بہت خوب. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. علماء اہل سنت علماء اہل سنت پیغام مصطفیٰ کانفرنس. نعرہ تکبیر. ہماری جماعت کے ایک بہتر عالم دین عمدۃ الخطبہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محفل اشرف صاحب اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے حضرت کا استقبال کرتا ہوں. محفل صاحب کیا قبلہ محفل صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کلمہ پڑھنا ہوگا نا. میری ماں تم سے زیادہ مخاطب ہوں میں کیونکہ تم کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا. فارغ البال سمجھتی ہیں اپنے آپ کو کہ شوہر تو جمعہ پڑھتا ہے، میرے کو نماز پڑھنے سے کیا ہونے والا، نہیں پڑھنے سے کیا ہونے والا. خالی شوہر نماز پڑھنے سے نہیں ہوگا، بیوی پر بھی نماز ہے، ان کو بھی پڑھنا ہے. بیوی پر بھی کلمہ سیکھنا سکھانا واجب ہے، اس کو بھی سیکھنا ہے، کلمہ پڑھنا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فہو دخل فی الجنہ. سبحان اللہ. جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہوگا. کہاں جائے گا بولو؟ جنت میں داخل ہوگا. جنت میں. کون؟ کلمہ پڑھنے والا، کلمہ کہنے والا. کہے گا کب؟ جب اس کو یاد ہوگا. آؤ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اور سے سنیں حضرات. کہ میں درسگاہی آدمی ہوں اور مدرسوں کا مزاج ہوتا ہے گڑبڑ کرے تو بول نہیں سکتے. شاگرد ہوتا تو مار مار کے ہلا دیتے. آپ کو کچھ بول بھی نہیں سکتے، اس لیے خاموش رہیں اور سے سنیں. کام کی تقریر کرنا ہے، جمانے اور اس کے بلانے کے لیے نہیں، کیونکہ مقرر سامعین کے وقت کا ضامن ہوتا ہے. اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا کہ یہ میرے بندے پوری رات جلسے میں آ کے بیٹھے. ذاکر حسین تم نے کیا دیا؟ پوری رات برباد کر دی. میں صحیح باتیں بتا رہا ہوں، آپ کو ایکسپٹ کرنا ہے، آپ کو قبول کرنا ہے. میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں. اللہ یہ بھی پوچھے گا اے بندے
تو پوری رات جلسے میں بیٹھا، انہوں نے تو اچھی باتیں بتائیں، تو نے قبول کیوں نہیں کیا؟ تو جواب۔ اب آپ کی ذمہ داری یہاں سے شروع ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں ایک گلی سے گزر رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ گزر رہے ہیں گلی سے، ایک گھر سے آواز آ رہی ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو پڑھا رہی ہے، بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کون پڑھا رہی؟ بولو۔ ماں پڑھا رہی ہے، کیونکہ ماں کو کلمہ پڑھنا آتا ہے، آئے گا تو پڑھائے گی۔ میری ماں تم بھی سیکھو کلمہ اور اپنے چھوٹے سے بچے کو کلمہ پڑھا دو، سکھاؤ۔ آؤ، مدینہ کی زمین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے ہیں، ماں کلمہ پڑھا رہی ہے، بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بیٹا توتلی زبان میں بول رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ میرے مصطفیٰ اس عورت کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ مصطفیٰ کا کھڑا ہونا تھا، رحمتیں کھڑی ہو گئیں، برکتیں کھڑی ہو گئیں، سعادتیں کھڑی ہو گئیں، اللہ کا فضل کھڑا ہو گیا، اللہ کا کرم کھڑا ہو گیا، صحابہ کرام کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں، مصطفیٰ جان رحمت رکے ہیں ان کے گھر کے سامنے اور دنیا والوں کو مزاج دے رہے ہیں۔ آج مدینے میں ایک عورت اپنے بیٹے کو کلمہ پڑھا رہی ہے، مصطفیٰ رک کر کے سن رہے ہیں۔ تم بھی اے دھنتولہ والو اپنے گھر میں بیٹے کو کلمہ پڑھاؤ، مدینے سے مصطفیٰ آئیں گے اور تمہارے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، رحمتیں کھڑی ہو جائیں گی، برکتیں کھڑی ہو جائیں گی، سعادتیں کھڑی ہو جائیں گی۔ پھر تیرا گھر نہیں رہے گا، اللہ کی رحمتوں کا خزانہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ ماں پڑھا رہی ہے، بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بچہ پڑھ رہا ہے، توتلاتے توتلی زبان میں، سرکار مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو جو جملہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ماں پڑھا رہی ہے، بیٹا پڑھ رہا ہے، اور ان دونوں کے پڑھانے کو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے 70,000 فرشتے اس گھر کے اوپر نازل ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس گھر کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابیوں گواہ ہو جاؤ، میرا یہ کلمہ جو پڑھائے گا وہ بھی جنتی ہے، اور جو محبت سے پڑھ لے گا وہ بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ مسلمانوں، یاد کرنا ہے، مگر ہم بڑے شرمندگی کے ساتھ اس بات کا اقرار و اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں آپ تو آپ ہے، شاید میری ماں، میری بہنیں، میری پھوپھیوں کو بھی کلمہ یاد نہیں ہے۔ مسلمانوں، یہ غفلتیں کیوں ہیں؟ یہ سستیاں کیوں ہیں؟ یہ تساہلی اور کاہلی کیوں ہیں؟ تم کلمہ کیوں نہیں یاد کرتے؟ میری ماں، قربان جاؤ، تم کنیز فاطمہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کی غلام اور باندی ہو جس بیٹی کو اللہ کے رسول نے اپنے دل سے لگا کے یہ ارشاد فرمایا، اے فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے سرداری نصیب فرمایا ہے۔ اے فاطمہ، تیرے نقش قدم پر چلنے والی عورتوں کو بھی اللہ اس جہان میں بھی سرداری عطا فرمائے گا، اس جہان میں بھی سرداری عطا فرمائے گا۔ میری ماں، ٹی وی کو چھوڑو، بے حیائیوں کو چھوڑو، دنیا کی خواہشوں کو چھوڑو، فاطمہ کا دامن تھام لو، یہاں بھی بیڑا پار ہوگا اور وہاں بھی بیڑا پار ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب حضرت۔ اب آئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یہ پہلا رکن ہے۔ ٹائم کم ہے، حضرت آ چکے ہیں، ان کو بھی بولنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے دیارے پربہار کے ایک عظیم مفتی مستقیم احمد نوری شاہ، وہ رضوی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں بھی آپ ہی کی کوکھ کا ایک بیٹا ہوں۔ ہماری آواز اور لے پر حیدرآباد کی
فضائیں ناچتی اور گھومتی نظر آتی ہیں۔ میری ماں، میرے بھائیوں، ذرا سوچو تمہارے بچے کا وقار کتنا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو پہچانو اور اپنی اولاد کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ پہلی چیز اسلام کی 5 بنیادی چیزوں میں پہلی چیز کیا ہے؟ بولو بھائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا دل سے۔ سن رہے بات؟ دل سے پڑھنا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ارے صبح اٹھتے ہو پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، شام کو پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، مسجد میں جاؤ تو لا الہ الا اللہ، جلسے میں جاؤ تو لا الہ الا اللہ، اپنے گھر میں بیٹھو تو لا الہ الا اللہ، بازار میں جاؤ تو لا الہ الا اللہ، ہر وقت تم اقرار کرتے ہو اللہ کے سوا عبادت کے کوئی قابل نہیں، اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ اگر میری عبادتوں کا کوئی لائق ہے تو وہ اللہ ہے، اگر میری جبین بندگی کے تمام تر سجدوں کا کوئی قابل ہے تو وہ اللہ ہے، مگر تم ہو بندگی کرتے نظر نہیں آتے، عبادتیں کرتے نظر نہیں آتے، نمازیں تم چھوڑتے ہو، روزے تم چھوڑتے ہو، پیسہ ہے زکات دینے سے تم کتراتے ہو، خیرات کرنے سے تم کتراتے ہو، تمہارے پاس پیسہ ہے مگر حج بیت اللہ کو جانے سے ڈرتے ہو، تمہارے پاس پیسہ ہے، تمام چیزیں ہیں، مگر تم سوچتے ہو اگر ہم خرچہ کر دیں گے تو ہم محتاج ہو جائیں گے، فقر و فاقہ کا عالم ہو جائے گا۔ مسلمانوں نمازیں عبادت میں ہیں، روزہ عبادت میں ہے، زکات عبادت میں ہے، حج بیت اللہ عبادت میں ہے۔ یہ 5 ارکان اسلام ہے، 5 ارکان اسلام ہے۔ پہلا رکن ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا، دوسرا رکن ہے نماز پنجگانہ پڑھنا۔ کیا پڑھنا؟ نماز پنجگانہ۔ عورتیں بھی پڑھیں، مردانے بھی پڑھیں، مگر ہمارے یہاں کی عورتیں سوچتی ہیں مردانہ پڑھے تو پڑھے مگر ہم عورت تو نہیں پڑھیں گے کبھی نہ۔ عورتیں چاہتی نہیں کہ نماز پڑھیں۔ یہاں پر ایک روایت سنا دیں، یہی اسی لیے جھمیلے ہیں، اسی لیے پریشانی ہے، اسی لیے تم کو اذیتیں تکلیفیں، تم نماز پڑھنا نہیں چاہتی۔ ایک روایت سنو، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ میں ہلکی سی نوک جھونک ہو گئی، ہلکی سی نوک جھونک ہو گئی۔ حضرت علی کو غصہ آیا۔ ہمارے یہاں غصہ آتا ہے شوہر کو تو لاٹھی لینے دوڑتے، پاس کاٹنے دوڑتے، غصہ آیا ہے نا بھائی، نہیں تو ہاتھ پاؤں چلاتے ہیں، منہ چلاتے ہیں، گالی دیتے ہیں۔ ایسی بری بری گالیاں بیوی کو دیں گے کہ بیچاری شرم کے مارے پسینہ شرابور ہو جائے، پسینے میں ڈوب جائے۔ مرد یہ سوچتا ہے بیوی کو گالیاں دے کے میں مرد بن گیا۔ مسلمانوں مگر سنو، بیوی کو گالی دینے والا مرد نہیں کہلاتا ہے بلکہ گنہگار کہلاتا ہے، خطاکار کہلاتا ہے۔ حضرت سیدنا مقداد علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا غور کریں، صحابی رسول ہیں حضرت مقداد۔ سناؤں، عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے گھر میں گئے۔ آج تو لائٹ ہے، اس دور میں چراغ تھا، دیا جلتی تھی۔ بیوی نے کھانا لگایا، دسترخوان بچھایا، حضرت مقداد کھانے لگے۔ غور سے سنو، شرمانے کی بات نہیں، مگر بیوی انسان ہے، ان سے ایک انہونی ہو گئی، عادت کے خلاف ایک بات ہو گئی۔ کیا بات ہو گئی؟ کہ بلند آواز سے ریح نکل گئی، بلند آواز سے ریح نکل گئی، ہوا خارج ہو گئی، بیوی شرما گئی۔ یہ عورتوں کی عادت ہے، اگر ریح اور ہوا نکل جائے تو عورتیں آج بھی شرماتی ہیں، الحمدللہ مردوں سے زیادہ حیادار ہوتی ہیں۔ مردے تو کہیں بھی چھوڑ دیتے مگر عورتیں کہیں نہیں چھوڑتی، بڑی چھپ چھپا کے چھوڑتی، یہ حیا میں شامل ہے۔ مگر اس دن حضرت مقداد کی بیوی سے یہ خطا ہو گئی
کہ بلند آواز سے ریح خارج ہو گئی تو شرما گئی، پانی پانی ہو گئی۔ حضرت مقداد نے جب دیکھا میری بیوی شرما رہی ہے تو فوراً حضرت مقداد نے کہا اے میری شریک حیات ذرا آواز بلند کرو، بلند آواز سے بولو، کیونکہ 2 دن سے میرے کان بھاری ہو گئے ہیں۔ کیا فرمایا؟ میرے کان بھاری ہیں، کم سنتا ہوں۔ یوں ہی بیوی نے سنا کہ آج 2 دن سے حضرت کے کان بھاری ہیں، سننے میں نہیں آ رہا ہے، تو دل ہی دل میں سوچنے لگی جب سنتا ہی نہیں ہے تو میری آواز کیسے سناؤں گا؟ سمجھ رہے ہو؟ تو شرمندگی ختم، شرمندگی ختم، لجاجت ختم، اور اپنی حالت میں آ گئی۔ حضرت مقداد خوش ہو گئے، سو گئے۔ صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی شریف کی طرف جانے لگے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے گیٹ سے ذرا آگے آ کے حضرت مقداد کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو ہی حضرت مقداد کو دیکھا مصطفیٰ جان رحمت نے دوڑ کے گئے، گلے سے لگائے اور یہ ارشاد فرمایا اے مقداد بتاؤ رات بھر تو نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ جبرائیل آئے تھے خوشخبری سنا کے گئے یا رسول اللہ آپ کا مقداد جنتی ہو گیا، آپ کا مقداد جنتی ہو گیا ہے۔ حضرت مقداد پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ کوئی کام تو نیا نہیں کیا، کھانا کھایا، تھوڑی دیر ٹہلا، سو گیا، صبح ہوئی نماز پڑھنے آیا ہوں، کہا کوئی کام تو کیے ہو، بتاؤ کیا کام کیے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہاں ایک نیا کام کیا ہوں۔ بولا کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے اپنے بیوی کے سامنے ایک جھوٹ بولا ہے۔ بولا کیوں بولے؟ بولے یا رسول اللہ وہ شرما رہی تھی، شرمندہ ہو رہی تھی، اور میں نے آپ ہی سے سنا ہے مسلمان کو شرمندہ ہونے سے بچاؤ، مسلمان کو نادم ہونے سے بچاؤ، ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے کوئی مسلمان شرمندہ ہو جائے، کوئی مسلمان نادم ہو جائے، کوئی مسلمان خجل ہو جائے۔ یا رسول اللہ میری بیوی بھی مسلمان ہے، شرمندہ ہو رہی تھی، میں نے شرمندگی سے بچانے کے لیے بیوی کے سامنے جھوٹ بولا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں یہی وجہ ہے اللہ نے تجھے جنتی ہونے کا تمغہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانوں ذرا غور کرنا ہے، ایک بیوی کو شرمندگی سے بچانے کے لیے، ندامت سے بچانے کے لیے جب صحابی جھوٹ بولتا ہے، بہانہ بناتا ہے، اس عمل کی بنیاد پر وہ جنتی ہو جاتا ہے، مگر تم ہو، تمہاری بیوی ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، ان کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو، ان کے بھائیوں کو گالیاں دیتے ہو، ان کو برا بھلا کہتے ہو، لاٹھیاں لے لے کے مارتے ہو، تمہارا حشر کیا ہوگا؟ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں بیویوں پہ رحم کرو، اللہ تم پہ رحم فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوب۔ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ بولو بھائی۔ کرنا ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں ہوش کا ناخن دو، اپنے بیویوں کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دو، خوش رہو، گھر میں محبت پیدا ہوگی، محبت کا ماحول ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم غصے میں آئے تو گھر سے کہاں چلے گئے؟ مسجد نبوی چلے گئے۔ ہم کو غصہ آیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ حیدرآباد وغیرہ میں غصہ آیا تو شراب کھانا، ہمارے یہاں غصہ آیا تو مارکیٹ، نہیں تو لاٹھی لینے، بانس کاٹنے، آج مار مار کے بلے حالتیں خراب کر دیں، ہے نا؟ جوان مردی دکھاتے ہو، مگر حضرت علی کو غصہ آیا ہے، بیوی سے ٹینشن ہوا ہے تو آپ مسجد میں آ گئے۔ یا الہی میرے اور فاطمہ کے درمیان محبتوں کو پیدا کرنے والا کون؟ میرا خدا، میرا رب ہے، اسی رب کی بارگاہ ہمیں جھک جانا ہے۔ مسجد نبوی شریف تشریف لے گئے اور مٹی پہ سو گئے، حضرت علی مٹی پہ سو گئے۔ پیارے مصطفیٰ اپنے حجرے سے نکلے، اپنے داماد کو دیکھا،
کہ معمول کے خلاف، اصول کے خلاف علی آج مسجد نبوی میں مٹی پہ سو رہے ہیں۔ سمجھ گئے؟ کچھ نہ کچھ تو بات ہے، سمجھ رہے ہو؟ آج بھی اگر داماد میں اور بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو سسرے کو خبر ملے تو سسرا داماد کو دھمکاتا ہے، مگر یاد رکھو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے، داماد کو نہ دھمکاؤ، جاؤ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، بیٹی تیری تو کوئی غلطی ہے، کچھ نہ کچھ تو نے خامی کی ہے، تیرے اندر کوئی نہ کوئی تو کمی ہے، ورنہ شوہر جس کے اندر الہی صفات موجود ہیں تیرے لیے وہ مجازی خدا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اگر عورتوں کو سجدہ کرنا کسی اور کو جائز ہوتا تو میں عورتوں کو کہتا اپنے شوہروں کو سجدہ کر، اتنا معیار اونچا ہے۔ اب آؤ حضرت فاطمہ کے گھر پہ تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ سے ارشاد فرمایا فاطمہ کیا بات ہے؟ آج علی غصے میں نظر آ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے سبب بیان کی اور کہا یا رسول اللہ، حضرت علی غصے میں آ گئے، ہم دونوں کے درمیان ہلکی سی نوک جھونک، ہماری طرف بدتمیز نہیں تھے وہ لوگ، بڑے لوگ تھے، کیسا جھگڑا ہوا ہوگا، چھوٹی چھوٹی بات نہیں ہوگی، ہمارے یہاں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، وہاں تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی سمجھی جاتی ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا اے فاطمہ یہ گمان نہ کرنا کہ تیرا باپ نبی ہے تو تو بخش دی